دوسرا خواب یہ دیکھتا ہے کہ 7 دن بیمار رہ کر فالجی کیفیت میں دنیا سے کوچ کر جائے گا، جو آخر میں سچ ثابت ہوا۔ حیران کن بات یہ بھی تھی کہ تیمور ایک پاؤں سے لنگڑا تھا، اسی وجہ سے مخالفین اس کو تیمور لنگ بھی کہتے تھے۔ ساری زندگی اپنی انا، دہشت، دبدبے کے لیے شہروں کے شہر صفحہ ہستی سے مٹاتا رہا، جہاد کا نام استعمال کرتا رہا، جبکہ ایران، بغداد، دلی جیسے لاتعداد مسلمان شہروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ جنگ انگورہ میں فاتح یورپ ہلدرم کو شکست دے کر مسلمانوں کی یورپ میں بڑھتی ہوئی طاقت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر کے رکھ دیا۔ طاقتور فوج، بے پناہ خزانے اور عقل مندی کی وجہ سے خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ لیکن جب ہندوستان پر حملہ کرتا ہے اور شہر دلی کا محاصرہ کرتا ہے، ایک برہمن کی پیشن گوئی پر حیران رہ جاتا ہے۔ جب دلی کا محاصرہ کرتا ہے تو فصیل شہر پر سرخ لباس پہنے ایک مندر کا برہمن آ کر تیمور کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، اے تیمور، اس شہر کو فتح کرنے کا ارادہ چھوڑ دے، نہیں تو برہما تجھے برباد کر دے گا۔ برہما وہ بھگوان جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اگر تم واپس نہ گئے تو شہر کو فتح کرو گے تو تمہاری عمر کم ہو جائے گی۔ شہر میں داخلے کی صورت میں تمہاری موجودہ عمر میں 7 سال کمی واقع ہو جائے گی۔ اگر واپس چلا جائے تو 94 برس تک زندہ رہے گا۔ اگر شہر میں داخل ہوگا تو تیرے شدید زخمی ہونے اور مرنے کا بھی امکان ہے، اور اگر تم شہر فتح کر لو، آسمانی آفت کی وجہ سے تیری فوج پر اسرار بیماری کی وجہ سے تیرے سامنے مرنا شروع ہو جائے گی اور تم جان بچا کر اس شہر سے بھاگو گے۔ مبرہ سچائی تم جلدی دیکھو گے، اگر تم ڈٹے رہے تو اپنے بیٹے کی موت کی خبر جلد سنو گے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں برہمن پنڈت نے بتائیں، لیکن تیمور نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتا۔ برہمن فصیل سے اتر گیا، محاصرہ طول پکڑ گیا۔ چند دن بعد ہی تیمور کو اپنے بیٹے سعد وقاص کی موت کی خبر ایلچی نے دی، جو ہندوستان کے ایک قلعہ بولی میں شکست کھاتا ہے۔ وہاں پر تیمور کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ برہمن کی بات سچ ثابت ہوئی، لیکن تیمور ضدی تھا۔ زبردستی فصیل کو سینکڑوں من وزنی بارود سے اڑا کر شہر میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیتا ہے۔ اہل شہر خوب مقابلہ کرتے، شدید جنگ میں تیمور شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ فوجی محفوظ مقام پر لے جاتے ہیں۔ ہوش آتا ہے تو تیمور ہوش میں آ کر اس برہمن کو دربار میں حاضر کرتا ہے، جس کا نام گانی ہور تھا۔ تیمور اس سے پوچھتا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے، جلد بیماری سے تیری فوج ہلاک ہونا شروع ہوگی اور تم واپس بھاگو گے اور تمہاری عمر 7 سال کم ہو گئی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ شہر میں ہیضے اسحال کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ سینکڑوں سپاہی اس بیماری سے تیمور کی آنکھوں کے سامنے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیمور خود بھی قے اور اسحال کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخر کار سرداروں کے مشورے پر بے پناہ خزانوں کے ساتھ دلی شہر سے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس برہمن کی حیران کن پیشن گوئیوں پر حیران ہوتا ہے، جس نے آخری پیشن گوئی یہ کی تھی کہ تمہاری موت میدان جنگ میں نہیں ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب امیر تیمور چین کو فتح کرنے کی غرض سے لشکر جرار لے کر چین کی طرف کوچ کرتا ہے تو راستے میں ہی 7 دن فالج زدہ رہ کر بستر پر انتقال کر جاتا ہے۔ اس طرح برہمن اور امیر تیمور کا خواب سچ ثابت ہوتا ہے کہ 7 دن بستر پر رہ کر مر جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے عام انسانوں کو سچے خواب دکھا سکتا ہے تو اپنے نیک اولیاء کرام کو کیوں نہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں لاتعداد پیشن گوئیاں، سچی پیشن گوئیاں کیں، جو وقت آنے پر سچ ثابت ہوئیں۔